اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت لهم رسلهم اما نحن الا بشر مثلكم كما قلتم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده بالنبوة وما كان ما ينبغي لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله بأمره لأننا عبيد مربوبون وعلى الله فليتوكل المؤمنون يثقوا به وما لنا ألا نتوكل على الله أي لا مانع لنا من ذلك وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما عزيتمونا على عزاكم وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن لتسيرن في ملتنا ديننا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين الكافرين ولنسكننكم الأرض أرضهم من بعدهم بعد هلاكهم ذلك النصر وإيراث الأرض لمن خاف مقامي أي مقامه بين يدي وخاف وعيدي بالعذاب واستفتحوا استنصر الرسل بالله على قومهم وخاب خسر كل جبار متكبر عن طاعة الله عنيد معاند للحق من ورائه أي أمامه جهنم يدخلها ويسقى فيها من ماء سديد وهو ماء يسيل من جوف أهل النار مختلطا بالقيح والدم يتجرعه يبتلعه مرة بعد مرة لمرارته ولا يكاد يسيغه يزدرده لقبحه وكراهته ويأتيه الموت أي أسبابه المقتضية له من أنواع العذاب من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه بعد ذلك العذاب عذاب غلیظ قوی متصل. لغات دیکھیے. یمنو فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. منّا یمنو منن و منتن، اس کے معنی احسان جتانا، احسان کرنا. سبلنا، سبل یہ سبیل کی جمع ہے بمعنی راستہ. لنصبرن فعل مضارع سے جمع متکلم لام تاکید بانون ثقیلہ. صبر یصبر صبرن، اس کے معنی صبر کرنا. آذیتمونا، آذیتم سے جمع مذکر غائب ہے، مذکر حاضر ہے اور نا ضمیر متکلم ہے مفعول بھی. لتعودن لام تاکید بانون ثقیلہ عاد یعودو سے ہے جمع مذکر حاضر. لنسکنن سکن یسکنو سکنن نہیں، لنسکنن ہے. اچھا، باب افعال سے. اسکنا یسکنو اسکان باب افعال سے ٹھہرانا بسانا. واستفتحوا فعل ماضی سے جمع مذکر غائب ہے. استفتح یستفتح استفتاح باب استفعال سے فتح طلب کرنا سینتا طلب کے لیے. خواب فعل ماضی واحد مذکر غائب. خواب یخیب خیبتن ناکام نامراد ہونا. عنید یہ فعیل کے وزن پر ہے فاعل کے معنی میں. اے معاند مخالفت کرنے والا، ضد کرنے والا. یسقا فعل ماضی مجہول ہے، فعل مضارع مجہول ہے. یتجرعہ تجرع یتجرع تجرعا باب تفاعل سے، اس کے معنی
تھوڑا تھوڑا کر کے نگلنا۔ یسیغہ، یہ اساغ یسیغ سے ہے، بآسانی نگلنا۔ ترجمہ دیکھیے، ان سے ان کے رسولوں نے کہا کہ نہیں ہیں ہم مگر تم جیسے بشر، جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت عطا کر کے، اور ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم معجزہ پیش کر دیں مگر اللہ کے حکم اور اس کی اجازت سے، اس لیے کہ ہم اللہ کے پروردہ بندے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی اس پر اعتماد کرے۔ اور ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، یعنی ہمارے لیے اس سے کوئی معنی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے راستے کی ہدایت دی، اور ہم تمہارے ایذا رسانی پر ضرور بھی ضرور صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والے اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ضرور بھی ضرور ہم تم کو اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تم لوٹ کر آ جاؤ ہماری ملت میں، یعنی ہمارے دین میں۔ تو اللہ تبارک تو ان کے رب نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ہی ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، یعنی کافروں کو ہم ہلاک کر دیں گے، اور تم کو ان کی سرزمین پر بسا دیں گے ان کے ہلاک کیے جانے کے بعد۔ اور یہ مدد اور زمین کا وارث بنانا ان لوگوں کے واسطے ہے کہ جو میرے پاس کھڑے ہونے سے، یعنی حساب و کتاب سے ڈرے، میرے سامنے کھڑے ہونے سے، یعنی بروز محشر حساب و کتاب سے ڈرے، اور میری وعید بالعذاب سے ڈرے۔ اور رسولوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے قوم کے مقابلے میں مدد طلب کی، اور نقصان میں پڑ گیا ہر وہ شخص کہ جو اللہ کی طاعت سے تکبر کرنے والا ہے اور حق کی مخالفت کرنے والا ہے، اور اس کے سامنے جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوگا، اور اس جہنم میں اس کو مائع سدید پلائے جائے گا، اور وہ سدید ایسا پانی ہے کہ جو جہنمیوں کے پیٹ سے نکلے گا، بہتا رہے گا، جو پت اور خون سے مخلوط ہوگا، یا پیپ اور خون سے مخلوط ہوگا، جس کو نگلے گا جہنمی تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے کڑوا ہونے کی وجہ سے، اور آسانی سے نگل نہ سکے گا، یعنی آسانی سے اس کو نہ نگل سکے گا اس کے قبیح اور مکروہ ہونے کی وجہ سے، اور اس کے پاس موت، یعنی موت کا تقاضا کرنے والے موت کے اسباب، یعنی مختلف قسم کے عذاب ہر جانب سے اس کے پاس آ جائیں گے، اور وہ مرنے والا نہ ہوگا، اور اس عذاب کے بعد سخت قسم کا عذاب ہوگا جو قوی ہوگا، یعنی سخت ہوگا، متصل یعنی مسلسل ہوگا۔ ما قبل کی آیات میں منکرین اور مکذبین کی طرف سے انکار نبوت پر 3 شبہات پیش کیے گئے تھے۔ نمبر 1، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا۔ نمبر 2، تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا۔ نمبر 3، فأتونا بسلطان مبین۔ آگے کی آیت میں ان شبہات کا جواب دیا جا رہا ہے، چنانچہ فرمایا گیا، قالت لهم رسلهم اما نحن الا بشر مثلكم كما قلتم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده بالنبوة۔ ان کو ان کے رسولوں نے جواب دیا کہ ہم تو تمہارے جیسے انسان ہیں، جیسا کہ تم لوگ بھی کہہ رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے ان کو نبوت عطا فرما کر۔ اس میں پہلے اور دوسرے شبہ کا جواب دینا مقصود ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ واقعی تمہارا کہنا صحیح ہے، صورت و شکل میں ہم تمہاری ہی طرح ہیں، اس سے ہم کو انکار نہیں ہے، لیکن ہم میں اور تم میں فرق ہے کہ اللہ نے ہم کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے،
اور تم کو نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے۔ چنانچہ مجھ پر احسان فرمایا اس طرح کہ ہم کو نبوت و رسالت عطا فرمایا۔ تم اگرچہ انسان ہونے میں ہمارے برابر ہو، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہمارے فضائل و کمالات بھی تمہارے اندر پائے جا رہے ہوں اور اس میں بھی تم برابر ہو جاؤ، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسانیت میں تو برابری ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اوصاف کے فرق کی وجہ سے ایک دوسرے سے برتر رہتا ہے۔ جیسے کوئی عاقل ہے تو کوئی غافل ہے، کوئی عالم ہے تو کوئی جاہل ہے، اس میں ایک دوسرے پر برتری ہے، باوجود کہ انسان ہونے میں سب برابر ہیں۔ تو جس طرح یہاں جسمانی فضائل کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے تو روحانی فضائل کے اعتبار سے کیوں فرق نہیں ہو سکتا؟ لہذا روحانی فضائل جس انسان کو حاصل ہوگا وہ نبی ہوگا، اور جس کو حاصل نہ ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا۔ لہذا ہم اور تم اگرچہ انسان ہونے میں برابر ہیں، لیکن اللہ نے مجھ پر احسان کیا، روحانی فضائل سے نواز دیا، اس لیے میں نبی ہو گیا، اور تم پر اللہ کا احسان نہ ہوا اس لیے تم اس سے محروم رہے۔ اس سے پہلے شبہ کا جواب ہو گیا، رہا دوسرے شبہ کا معاملہ تو دوسرے شبہ کا جواب بھی اسی کے ضمن میں آ گیا کہ اس طرح کے ہمارا تو فرض بنتا ہے کہ ہم تم کو تمہارے آباء و اجداد کے طریق سے روکیں، کیونکہ حق و باطل کی تمیز، صدق و کذب کا فرق یہ اللہ کا عطیہ اور اس کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور کبھی ایک بڑی جماعت اس سے محروم رہتی ہے۔ تمہارے آباء و اجداد جاہل اور نادان تھے، اس لیے وہ فضل سے محروم تھے، وہ بے بصیرت تھے، ان کو حق و باطل کی تمیز نہ تھی، اور جاہلوں کا کسی چیز پر اتفاق کسی عاقل پر حجت نہیں، لہذا تمہارے آباء و اجداد کا بت پرستی پر اتفاق یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جب وہ طریق حق نہیں، جیسا کہ دلائل سے نہ حق ہونا ثابت ہے، تو اس سے روکنا اور صحیح طریق کی دعوت دینا یہ تو ہمارا فرض بنتا ہے۔ اس لیے ہم تم کو تمہارے آباء و اجداد کے طریق سے یعنی بت پرستی سے روکتے ہیں۔ رہا تیسرا شبہ کہ تمہارے ان پیش کردہ معجزات پر ہم مطمئن نہیں ہیں، لہذا ہماری خواہش کے مطابق معجزات لے کر آؤ، فأتوا بسلطان مبین۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وما کان ما ينبغی لنا ان نأتیکم بسلطان الا بإذن اللہ بأمرہ لأننا عبید مربوبون، اور ہمارے واسطے یہ مناسب نہیں کہ ہم تمہارے پاس کوئی دلیل یعنی معجزہ پیش کریں اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر، کیونکہ ہم تو اللہ کے پروردہ بندے ہیں، یعنی تمہاری مطلوبہ معجزات کا پیش کر دینا ہماری قدرت اور اختیار میں نہیں ہے، البتہ اللہ کے حکم سے مطلق روشن نشانیاں پہلے ہی دکھلا چکے ہیں، جن کو اطمینان حاصل کرنا ہو وہ اس کو دیکھ کر مطمئن ہو سکتے ہیں۔ اطمینان کے لیے وہ کافی وافی ہے، اس کے باوجود دوسرے معجزات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کے باوجود دوسرے معجزات طلب کیے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ ضد ہی ہو سکتی ہے۔ تو تمہارے ضد اور عناد کا معاملہ جو ہے، جو تمہارے خواہ مخواہ معجزات طلب کرنے سے معلوم ہو رہا ہے، تو اس کا علاج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم تمہارے مطلوبہ معجزات کو جو تم ضد کی بنا پر طلب کر رہے ہو لا نہیں سکتے۔
لہذا جب کفار نے ان جوابات کو سن لیا تو وہ سب کے سب لاجواب ہو گئے۔ جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو جہالت اور نادانی پر اتر آئے اور اپنے رسولوں کو دھمکیاں دینے لگے۔ آگے اس کا جواب ہے، انہوں نے جو دھمکیاں دیا اپنے رسولوں کو، اس دھمکی کا جواب یہ ہے کہ وہ علی اللہ فلیتوکل المؤمنون یثقوا بہ، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی اسی پر اعتماد کریں، یعنی ہم کو تمہارا کوئی ڈر نہیں ہے، تم ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، اور تمام مومنوں کو بھی اسی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یعنی اپنے امور کو اسی کے حوالے کرے اور مصائب و تکالیف پر صبر کرے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ اے لا مانع لنا من ذلک، اور ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، یعنی ہمارے لیے اس سے کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس پر بھروسہ کر کے ہم سرخرو ہوں گے، اور اللہ پر بھروسہ کرنے میں ہم کو کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ لا مانع لنا من ذالک، یہ جو فرمایا گیا اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہاں پر جو ماں ہے جس کے ذریعے سے استفہام کیا گیا ہے، ماں لنا اللہ نتوکل میں جو ماں ہے، ماں کے ذریعے استفہام ہے، یہاں پر یہ استفہام انکاری بمعنی نفی ہے، اے لا مانع لنا۔ وقد ہدانا سبلنا، اور جبکہ اس نے ہم کو سیدھے راستے کی رہنمائی کی، تو جب وہ ایسی ذات ہے کہ ہم کو سیدھے راستے کی رہنمائی بھی کی تو ایسی ذات پر توکل کرنے میں کیا حرج ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا عَلَىٰ أَذَاكُمْ، اور ہم ضرور بھی ضرور تمہاری ایذا رسانیوں پر صبر کریں گے، لہذا نہ تو ہم تمہاری پرواہ کریں گے اور نہ تمہاری ایذا رسانیوں کی پرواہ کریں گے۔ اور ما آذیتمونا کی تفسیر اذاکم سے کر کے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ما آذیتمونا میں ما مصدریہ ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی توکل پر مداومت کرنا چاہیے، کیونکہ ساری چیز اسی کے قبضہ و قدرت میں ہے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن لتسيرن في ملتنا دیننا، اور کافر لوگ اپنے رسولوں سے کہنے لگے کہ بھی ضرور ہم تم کو اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، یا تو تم ہمارے ملت یعنی دین کے اندر واپس آ جاؤ، یعنی بجائے اس کے کہ حضرات انبیاء کی نصیحت سے اور ان کی تمام تر اتمام حجت سے یہ کفار نرم ہوتے، الٹا گرم ہو گئے اور اپنی طاقت کے غرور میں رسولوں سے کہنے لگے کہ اپنے توکل کو اپنے جیب میں رکھو، رہنے دو اس کو، اور ہماری بات کان کھول کر سن لو، اگر تم اسی طرح کرتے رہے تو ہم تم کو اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے، ورنہ تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ یہاں پر لتعودن کی تفسیر لتسیرن سے کر کے ایک اشکال کا جواب دیا گیا ہے، اس سے جواب دینا مقصود ہے، وہ یہ کہ لتعودن عود سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے پہلی حالت پر لوٹنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی پہلی حالت قوم جیسی ہوتی ہے، یعنی نبوت سے پہلے وہ اپنی قوم کے دین پر ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ انبیاء قبل از نبوت بھی دین حق پر ہوتے ہیں، جیسا کہ بعد نبوت دین حق پر ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر
لتعودن کا لفظ کیسے استعمال کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر عود سیرورت کے معنی میں ہے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا۔ تو اب معنی یہ ہو گیا کہ دین حق والی حالت سے ہمارے دین والے حالت کی طرف لوٹ جائیں، یعنی حق کو چھوڑ دیں اور ہمارے دین باطل کو جو ہمارے ظام کے مطابق حق ہے اختیار کر لیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ الْكَافِرِينَ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے رسولوں کی طرف وہی بھیجی کہ ضرور ہم ان ظالموں کو یعنی کافروں کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ أَرْضَهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ بَعْدَ هِلَاكِهِمْ، اور ہم اس سرزمین میں یعنی ان کی جگہ میں ان کو ہلاک کرنے کے بعد تم لوگوں کو وہاں بسا دیں گے۔ یعنی جب کافروں نے اپنے رسولوں کو دھمکی دی تو رسولوں کی تسلی دینے کے واسطے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو ان کی دھمکیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو وہ لوگ کیا نکالیں گے، خود ہی دنیا میں رہنا ان کو نصیب نہ ہوگا، ہم ان کو سب کو نیست و نابود کر دیں گے، ان میں کا ایک بھی باقی نہ رہے گا، تو وہ خاک تم کو نکالیں گے، خود ہی باقی نہ رہیں گے۔ آگے فرمایا گیا ذالک النصر وإیراث الارض لمن خاف مقامی اے مقامہ بین یدی وخاف وعید بالعذاب، یہ مدد اور زمین کا وارث بنانا اس شخص کے واسطے ہوگا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری عذاب والی وعید سے ڈرے۔ یہاں پر ذالک کا مبتدا ہے، لمن خافا اس کی خبر ہے، اور مقامی سے مراد بروز محشر میرے پاس حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اور آگے جو فرمایا گیا خاف وعیدی، یہ وعیدی ہے اصل میں، یا متکلم کو حذف کر کے کسرہ پر اکتفا کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ وعیدی کے ساتھ خافا کو الگ طور پر ذکر کیا گیا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ اللہ کا خوف الگ ہے اور وعید کے خوف سے اللہ کا خوف الگ ہے اور وعید کا خوف الگ ہے، یعنی دونوں خوف کے درمیان مغایرت ہے، اس لیے کہ عطف مغایرت کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا خوف الگ ہے اور وعید کا خوف الگ ہے، اس لیے دونوں کو الگ الگ ذکر فرمایا، ورنہ خافا مقامی و وعیدی یہ کہہ دینا کافی تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ما قبل والا وعدہ جو میں نے کیا ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے، بلکہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو قیامت کے دن میرے سامنے حساب و کتاب کے واسطے کھڑا ہونے سے ڈر کر ہمارے احکام کو بجا لائے اور میرے عذاب سے بھی ڈرے۔ آگے فرمایا گیا کہ وَاسْتَفْتَحُوا اسْتَنْصَرَ الرُّسُلُ بِاللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور ان رسولوں نے اپنی قوم کے مقابلے میں اللہ سے مدد طلب کی، یعنی جب رسول اپنی قوم کے ایمان سے نا امید ہو گئے تو اللہ سے اپنی قوم کے مقابلے میں مدد مانگنے لگے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا رب نجنی وأہلی مما یعملون۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور فیصلہ کن عذاب آیا تو انبیاء اور رسول کامیاب ہوئے، ان سب کو نجات ملی، رہے کفار تو ان کے بارے میں آگے فرمایا جا رہا ہے وخاب خاسر کل جبار متکبر عن طاعت اللہ عنید معاند للحق، اور ناکام ہوا ہر وہ شخص
جو اللہ کی طاعت سے تکبر کرنے والا اور حق کی مخالفت کرنے والا تھا، یعنی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ زندگی بھر اپنے آپ کو زبردستی حق پر سمجھتے رہے، آخر تباہی کا منہ ان کو دیکھنا ہی پڑا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَمِن وَرَائِهِ اے امامہ جہنم یدخلها ویسقى فیہا من ماء سدید هو ماء یسیل من جوف اہل النار مختلطا بالقیح والدم یتجرعه یبتلعه مرۃ بعد مرۃ لمرارته، اور ان کے سامنے جہنم ہوگا جس میں وہ معاند داخل ہوگا، اور اس میں ایسا پانی پلایا جائے گا جو شدید ہوگا، اور شدید وہ پانی کہلاتا ہے جو جہنمیوں کے پیٹ سے نکلے گا، جو پیپ اور خون سے مخلوط ہوگا یا پت اور خون سے مخلوط ہوگا، جس کو نگلے گا تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے کڑوا ہونے کی وجہ سے، اور وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ يَزْدَلِدُهُ 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 لِقُبْحِهِ وَكَرَاهَتِهِ، اس کو نگلنے کے قریب نہ ہوگا اس کے قبیح اور کراہت کی وجہ سے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ اے اسبابه الْمُقْتَضِيَّةُ لَهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْعَذَابِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور اس کے پاس موت یعنی اس کے اسباب آئیں گے ہر طرف سے جو اس کے لیے موت کے متقاضی ہوں گے، یعنی مختلف قسم کے عذاب سامنے ہوں گے۔ وما هو بمیت، لیکن وہ مریں گے نہیں۔ ومن ورائه بعد ذلك العذاب عذاب غلیظ قوی متصل، اور اس عذاب کے بعد سخت قسم کا عذاب ہوگا۔ قوی متصل کا معنی ہے کہ وہ عذاب سخت ہوگا اور مسلسل ہوگا۔ وآخر دعواہم